اگلی بات یہ ہے کہ علماء نے لکھی ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر آدمی اختیار کر لے تو گھر کے اندر غریبی آ جاتی ہے، وہ پھر آدمی غریب ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر کمی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ غریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں، تو یہ 7 چیزیں سن لیں تاکہ ان سے بچ جائیں، ان کو اپنے اندر نہ آنے دیں تاکہ ہم اس غریبی سے بچے رہیں۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں، ایک تو یہ ہے تیز تیز نماز پڑھنا، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ الفاظ کی درستگی صحیح ادا ہو جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، درست الفاظ کے ساتھ نماز ادا ہو تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر درست الفاظ کے ساتھ بھی نماز ادا نہیں ہوتی، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، الفاظ رہ جاتے ہیں۔ تو جلدی جلدی نماز پڑھنا، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ نماز پڑھنا، تو اس سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ تھوڑا سا سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نہ گھر میں کھڑے ہو کر پیشاب کریں، نہ باہر کوڑا کرکٹ کی جگہ پر۔ ہاں، اگر بہت ہی زیادہ وہاں پر گند ہے اور بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے عذر لاحق ہو جاتا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی بھی کوئی جگہ ایسی ہے کہ آدمی بیٹھ کر پیشاب کرے تو پھر بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پیشاب کرنے کی جو جگہ ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر وضو کر لیں، جگہ تبدیل کر لیں، دوسری جگہ جو ہے اختیار کر لیں، این میں وہ پیشاب سے استنجا کر کے فارغ ہوئے اور وہیں ادھر بیٹھے بیٹھے وضو بھی کر لیا ساتھ ہی، چلو پانی تو لگا ہوا ہے، نہیں ایسے نہیں، جگہ تبدیل کر لیں اور جگہ پھر جائیں وہاں سے اور پھر کر دوسری جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ ہمیشہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، 3 سانس میں پینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے، ہر سانس کے درمیان الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ تو کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے بلکہ بیٹھ کر سکون سے پانی پینا چاہیے۔ ہاں، کچھ سبیل لگی ہوئی ہے اور وہاں پر نیچے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور عام طور پر گلاس بھی جو ہے وہ بعض دفعہ سنگلی سے باندھے ہوتے ہیں اور وہ نیچے تک پہنچتے بھی نہیں، مجبوری ہو تو پھر پی سکتے ہیں کھڑے ہو کر، ورنہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اور باقی یہ جو اگلی چیز ہے منہ سے چراغ بجھانا، یہ آج کل اتنا ہوتا نہیں ہے، شاید کہیں دیہاتوں میں ہو، اب تو شہروں میں یہ نظام تقریباً ختم ہو گیا۔ موم بتی چل رہی ہو یا کچھ چراغ جل رہا ہو تو اس کو منہ سے بجھانا، ایسے نہیں بجھانا چاہیے، اس کے اوپر کوئی چیز لگا کر اس کو جو ہے وہ بند کریں، اس کو ختم کریں، منہ سے چراغ نہ بجھایا جائے۔ اور 6 نمبر پر یہ ہے کہ اپنے دانتوں کو، اپنے ناخن کو دانت سے کاٹنا، ایسے ناخن پکڑ لیا اور اس کو دان میں پکڑ کر اس کو وہاں سے کاٹ، ایسا نہیں ہے۔ ناخن کو کاٹنے کے لیے ناخن تراش ہے، ناخن اس سے کاٹا جائے، دانت کے ساتھ ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، یہ بڑی بری بات ہے، بہت برا عمل ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ یا اپنے دامن سے یا آستین سے منہ صاف کرنا، یہ جو میرا دامن ہے اس کو یا یہ آستین ہوتی اس کو ایسے بار بار منہ صاف کریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے علیحدہ رومال، چھوٹا رومال جو جیبی رومال ہوتا ہے وہ رکھ لیں، یا پھر آج کل ٹیشو پیپر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو استعمال کر لیں، اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ ان کو اپنے پاس رکھیں۔ اور 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ آپ اختیار کر لیں تو پھر گھروں میں خوشحالی آتی ہے، آدمی خوش باش بہترین اور اچھی زندگی اپنے گھر کی جو لائف ہے وہ اچھی گزار سکتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس سے گھروں میں خوشحالی آتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، گھر کے سارے افراد کریں، جتنے بھی افراد ہیں گھر کے وہ سارے کے سارے افراد قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کا معمول بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ اہتمام کیا ہے نماز کا؟ کہ 5 اوقات کی نمازیں ان کے وقت میں مسجد میں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو نماز کا اہتمام کہتے ہیں۔ باوضو ہو، مسجد میں جائے اور وقت کے اندر جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے، تو اس کو آدمی اہتمام نماز کرنے والا کہہ سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں،
ہر وقت جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں کوشش کریں کہ ان نعمتوں کو گنیں اور گن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لوگوں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اندھیرے کی بات کو بھی سنتے ہیں، دن اور روشنی کی بات کو بھی سنتے ہیں، اونچی آواز میں بھی سنتے ہیں اور آہستہ آواز کو سنتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی غریب اور مجبور آدمی نظر آ جائیں ان کی مدد کریں، ان کا خیال کریں، ان کی جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کو حتی المقدور پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کریں، اور یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ان کا خیال کریں۔ حدیث پاک کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے، بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ ان کی کڑوی کچیلیں برداشت کیا کریں اور ان کے ساتھ اپنی طرف سے تو اچھا سلوک کریں، آگے اللہ بہتری کرے گا۔ ساتھی اور آخری بات یہ ہے کہ روزانہ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھیں اور شام کے وقت سورۃ واقعہ پڑھیں۔ مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز کے درمیان سورۃ واقعہ کا اہتمام کریں اور صبح سورۃ یاسین پڑھیں۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جو گھر کے اندر خوشحالی لے کر آتی ہیں، آپ ان 7 چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور ایک آخری بات، اس کو ویسے ہی پلے باندھ لیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اور گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام اونچی آواز میں کریں، اور پھر ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر بڑی ہی خوشحالی آئے گی۔